ہیں تو نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطہیرا۔ معزز سامعین، سورۃ الاحزاب کی آیت کا کچھ حصہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اہل بیت بلا شبہ اللہ تم سے گندگی کو دور رکھنا چاہتا ہے اور تمہیں کما حقہ پاک کرنا چاہتا ہے۔ اہل بیت کے متعلق ہمیشہ سے افراط اور تفریط سے کام لیا گیا۔ بعض نے اہل بیت کی قدر و منزلت کو اتنا گرایا کہ دائرہ ناسبیت میں داخل ہو گئے، اور بعض نے ان کی شان میں اتنا غلو کیا کہ رافضیت کی صف میں شامل ہو گئے۔ اہل سنت والجماعت دونوں گروہوں سے الگ ہیں۔ وہ تمام صحابہ کی طرح اہل بیت سے بھی سچی محبت رکھتے ہیں، ان کا ذکر خیر کرتے ہیں اور اسے باعث اجر و ثواب سمجھتے ہیں۔ ہر صحابی کو اس کا حق دیتے ہیں، اس لیے کہ ایمان ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت یہ باعث شرف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت و عقیدت یہ ایمان ہے، بلکہ اہل بیت صحابہ سے بغض جو ہے یہ جنت سے محرومی ہے۔ انہی اہل بیت میں سے دو جنتی شہزادے جو ہر ایماندار کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما کے پسر اور مومنوں کے ایمان کی علامت سیدنا و محبوبنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما ہیں۔ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما، ان میں سے ہر ایک کی فضیلت جو ہے اس میں متعدد صحیح احادیث جو ہے وہ مروی ہیں، جن کو مختلف صحابہ کرام نے امت تک پہنچایا ہے۔ اس پر میں نے بھی ایک مضمون لکھا تھا الاربعین فی فضائل الحسنین، اور اس میں جو ہے 40 صحیح احادیث اور آثار جمع کیے تھے، اور ماہنامہ ضیاء حدیث میں وہ مضمون شائع ہوا تھا 40 صحیح احادیث اور آثار سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کی فضیلت میں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو ہے اس کو بیان کیا ہے۔ اس مختصر خطبے میں صرف ان صحیح احادیث کو ذکر کیا جائے گا جن میں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما دونوں کو اکٹھی فضیلت جو ہے بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی اکٹھی فضیلت جو ہے احادیث میں بیان کی ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین یہ تمام نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ حسن و حسین رضی اللہ عنہما یہ تمام جنتیوں کے سردار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو ہے ان کی فضیلت ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کے متعلق فرمایا۔ حسنین، حسن اور حسین ان دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ حسنین، تسنیہ ہے، حسن اور حسین اس کو کہتے ہیں حسنین۔ آپ دیکھیں بعض لوگ جو ہے وہ بچوں کا نام رکھ دیتے ہیں، پہلے بھی آپ کو بتایا تھا حسنین رکھ دیتے ہیں، اور حسن جو ہے یہ تسنیہ ہے، دو بندوں کے نام ہے۔ حسن اور حسین دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ حسنین۔ اب بچے کا نام رکھ دیا، کیا رکھ دیا؟ حسنین، وہ یہ دو بندوں کے نام ہیں۔
دو بندوں کا نام جو ہے ایک بندے کو رکھ دیا، تو بہرحال علی حسنین ہیں، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما۔ اس سے مراد کون ہیں؟ اس سے مراد حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا، فرمایا کہ یہ دونوں جو ہے دنیا میں میرے پھول ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا میں میرے پھول ہیں۔ حسنین کیا ہیں؟ دونوں جو ہے دنیا میں میرے پھول ہیں۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری والدہ محترمہ نے مجھ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کو کتنے دن ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری ملاقات نہیں ہوئی ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ تقریباً جو ہے قضا و قضا، منذ قضا و قضا، فرمایا تقریباً اتنے دن ہو گئے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملا ہوں، آپ کی ملاقات کا شرف جو ہے وہ نصیب نہیں ہوا۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے مجھ پر غصے ہو گئی، میری ماں جو ہے وہ مجھ سے ناراض ہو گئی، مجھ پر غصے ہوئی، اور فرمایا کہ مجھے جو ہے سخت ڈانٹا میری والدہ محترمہ نے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے عرض کیا کہ اچھا میں جو ہے مغرب کی نماز ادا کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اور آپ کے لیے استغفار کی درخواست کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں مغرب کی نماز ادا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء تک جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے مغرب کی نماز و جماعت ادا کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد نفل پڑھنے لگے، اور عشاء تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھتے رہے۔ دیکھیں معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کہ مغرب کی نماز سے لے کر عشاء تک جو ہے انسان نوافل پڑھ سکتا ہے، جتنی بھی مرضی ہے مغرب سے عشاء تک نوافل پڑھتا رہے۔ یہ اس حدیث سے ثابت ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے۔ اور یہ جو مشہور ہے کہ مغرب کے بعد جو ہے 2 رکعت پڑھنا نفل، اس کو جو ہے اوابین کہتے ہیں، نماز اوابین۔ یہ جو ہے کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، نہ تو جو ہے مغرب کے بعد 2 نفل پڑھنا اور اس کو اوابین کہنا، یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور اوابین کس کو کہتے ہیں؟ صلاۃ الاوابین۔ صحیح ابن خزیمہ کی ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اوابین جو ہے وہ ضحیٰ کی نماز کو کہتے ہیں، یہ جو چاش کی نماز ہے، کئی نام ہیں اس کے، اشراق، ضحیٰ، چاش وغیرہ، اشراق یہ نام ہے اس کے، تو اس کو جو ہے صلاۃ الاوابین کہتے ہیں۔ اور مغرب کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا، نفل پڑھنا، اور اس کو صلاۃ الاوابین کہنا، یہ جو ہے صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے عشاء تک نوافل پڑھتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف لوٹے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ کو کسی نے راستے میں روک لیا اور وہ چلا گیا، تو میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چلنے کی آواز سنی تو پوچھا کون ہے؟ میں نے عرض کیا حذیفہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے پوری بات جو ہے وہ آپ کو سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری اور تمہاری والدہ کی مغفرت فرمائے۔ کیا تم نے دیکھا ہے کہ مجھے کچھ دیر قبل جو ہے ایک شخص نے روک رکھا تھا؟ میں نے عرض کیا تھا ہاں جی ہاں میں نے دیکھ لیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جو ہے ایک فرشتہ تھا جو آج تک اس رات سے قبل کبھی زمین پر نہیں آیا تھا۔ ابھی مجھ سے قبل جو ہے وہ شخص باتیں کر رہا تھا، وہ فرشتہ تھا، اور یہ پہلی رات ہے کہ اس فرشتے کا زمین پر نزول ہوا ہے، اور اس فرشتے نے اللہ سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کہنے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا اس فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہنا چاہتا ہوں، مجھے سلام کہنے کی اس فرشتے نے اللہ سے اجازت مانگی۔ اور فرمایا کہ اس فرشتے نے مجھے خوشخبری دی کہ حسن اور حسین جو ہے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اس فرشتے نے اللہ سے اجازت مانگی، اجازت مانگ کر مجھے سلام کیا اور مجھے یہ بشارت اور خوشخبری دی کہ حسن اور حسین جو ہے وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔
اور فاطمہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے، اور فرمایا فَإِذَا سَجَدَ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے، وَصَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظُهْرِهِ، تو حسن اور حسین رضی اللہ عنہ وہ آپ کی پیٹھ پر جو ہے وہ سوار ہو جاتے تھے نماز کے اندر۔ اور فرمایا فَإِذَا أَرَادُوا أَن يَمْنَعُوهُمَا، اور جب صحابہ کرام نے ان کو روکنا چاہا تو فرماتے ہیں اشار الیہم ان دعوہما، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اشارہ کیا کہ چھوڑ دو ان کو، رہنے دو، مت روکو ان کو۔ اور فرمایا فلما صلی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے، وضعہما علی حجرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو جو ہے اپنی گود میں بٹھا لیا، اور فرمایا ثم قال من احبنی فلیحب ہذین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ ان دونوں سے محبت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے حسن اور حسین سے بھی محبت کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس جو ہے باہر تشریف لائے، اور فرماتے وَمَاهُ حسن و حسین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن اور حسین بھی تھے رضی اللہ عنہما، آپ کے نواسے۔ اور فرمایا ھذا علی عاتقہ وھذا علی عاتقہ، فرمایا کہ حسین رضی اللہ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کندھے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور حسن رضی اللہ عنہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے کندھے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا وَهُوَ يَلْسِمُ هَذَا مَرَّةً وَيَلْسِمُ هَذَا مَرَّةً، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جو ایک کو بوسہ دیتے تھے، کبھی دوسرے کو بوسہ دیتے تھے، دونوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سوار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حسین رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیتے تھے، کبھی حسن رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیتے تھے، اور فرماتے حتیٰ انتہا الینا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس پہنچ گئے۔ فقال له رجل، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ انک تحبہما، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبہما فقد احبنی، فرمایا کہ جس نے ان دونوں سے محبت کی، حسن اور حسین سے محبت کی، فرمایا فقد احبنی، اس سے مجھ سے محبت کی۔ حسنین کی محبت میری محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور فرمائے ومن ابغضہما فقد ابغضنی، فرمائے کہ جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ جو حسنین سے محبت کرتا ہے وہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، جو حسنین سے بغض رکھتا ہے وہ جو ہے رسول اللہ سے بغض رکھتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے کنا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشاء، ہم جو ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، تو فرماتے ہیں فَإِذَا سَجَدَ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، وَصَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظُهْرِهِ، تو حسن اور حسین رضی اللہ عنہما وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ اور فرماتے ہیں فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا تو فرماتے أَخَذَهُمَا بِيَدِهِ مِنْ خَلْفِهِ أَخْذًا رَفِيقًا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے ہاتھ کر کے ان کو نرمی سے پکڑا اور ان کو جو ہے نیچے اتار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا ان کو جو ہے زمین پر بٹھا دیا، اور فرمایا فَإِذَا عَادَ عَادَ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سجدہ کیا تو حسن اور حسین رضی اللہ عنہما پھر جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ فرماتے حتیٰ قضا صلاتہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز مکمل کر لی۔ فرماتے ہیں اقعدہما علی فخذیہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنی ران مبارک پر بٹھا لیا، اور فرمایا فقمت الیہ، راوی کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، فقلت یا رسول اللہ اردہما، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے واپس ان کو گھر چھوڑ دوں، اردہما واپس کر دوں؟
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو جو ہے گھر چھوڑ کر آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یعنی جواب نہیں دیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا فبرقت برقتاً، ایسی اثنا میں جو ایک روشنی جلنے لگی۔ اور فرماتے ہیں فقال لہما، اور اس کے بعد جو ہے جب روشنی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں سے کہا، فرمایا الحقا بامکما، چلو بھائی دونوں اپنی امی کے پاس پہنچ جاؤ۔ روشنی ہوئی، فرمایا چلو دونوں جو ہے اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ۔ اور فرمایا فمکث ذوقھا حتی دخلا، اور فرماتے ہیں کہ وہ چلے، دونوں جو ہے چل پڑے روشنی میں، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما۔ تو روشنی میں جو ساتھ چلی جب تک حسنین کریمین رضی اللہ عنہما اپنی والدہ کے پاس جو ہے گھر میں داخل نہیں ہوئے، تب تک جو ہے وہ روشنی ان کے ساتھ تھی۔ حسن حسین رضی اللہ عنہما کتنی بڑی فضیلت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ثابت ہوئی۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں، فرماتے انہو رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، فرمایا یضم الیہ حسنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ عنہ، حسن و حسین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو جو ہے گلے لگا لیا۔ اور فرمایا وَيَقُولُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین دونوں کو جو ہے گلے لگا لیا، اور گلے لگا کر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ گلے سے لگا کر کہا، فرمائے اے اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی جو ہے حسن اور حسین سے محبت کر رضی اللہ عنہما۔ اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے لما نزلت حاضل آیت، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، آیت مباہلہ کہلاتی ہے یہ، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، سورہ ال عمران کی آیت مباہلہ۔ نجران کا وفد آیا تھا، ان عیسائیوں کو جو ہے مباہلے کی دعوت دی، دعوت مباہلہ کرنے کی آیت مباہلہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے ان نجران کے عیسائیوں سے یہ دعا سے آپ کہیں کہ آؤ تعالو، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم جو ہے اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، فرمایا تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، چیلنج کیا مباہلے کا۔ اس نجران کے وفد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، آؤ ہم جو ہے اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم جو ہے اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو بلاؤ، مباہلہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، فرماتے ہیں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیًا وفاطمۃ وحسنا وحسینا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، آپ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، آپ نے حسن رضی اللہ عنہ کو بلایا، آپ نے حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا، فقال اللہم ہؤلاء اہلی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، ان کو بلائیں، سب کیا ہیں؟ اہل بیت ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، وہ بھی جو اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہ قرآن اور حدیث کے دیگر دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، یہ قرآن اور حدیث کے دیگر دلائل سے جو ہے ثابت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ عنہ ان کو بلایا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، مباہلے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا۔ سیدنا واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کو بلایا، حسین کو بلایا رضی اللہ عنہما، فَأَقْعَدَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو جو ہے اپنی مبارک ران پر بٹھایا اور فرمایا وَأَدْنَا فَاطِمَةَ مِنْ حِجْرِهِ وَزَوْجِهَا،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما کو بھی اپنے قریب کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا ثم لف علیہم ثوبا، پھر جو ان پر چادر اوڑھ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ ان کو بلایا، حسن کو، حسین کو، فاطمہ کو، علی کو رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان پر جو ہے اپنی چادر مبارک اوڑھ لی آپ نے، اور فرماتے ہیں اس کے بعد جو ہے وقال انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، فرمایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور ثم قال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، فرمایا کہ یہ جو ہے میرے اہل بیت ہیں، فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں، حسن، حسین، فاطمہ، علی رضی اللہ عنہ، فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں، اور فرمایا اللہم اہل بیتی احق، فرمایا کہ اللہ میرے اہل بیت جو ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غدادن، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صبح باہر تشریف لائے، اور فرماتی ہیں وعلیہ مرد ومرحل من شعر اسود، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ اونی چادر جو ہے وہ زیبتن کر رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ ایک چادر تھی، سیاہ اونی چادر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس پر جو ہے اون کے کجاؤں کی تصاویر بنی ہوئی تھی، اون کے کجاؤں کی تصاویر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پر، اور فرماتے ہیں فَأَدْخَلَهُ، سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں فَأَدْخَلَهُ، فرمائے فجال حسن بن علی فَأَدْخَلَهُ، حسن بن علی رضی اللہ عنہ آئے، علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے فرزند حسن رضی اللہ عنہ آئے، تشریف لائے، فَأَدْخَلَهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ عنہ کو اپنی چادر کے اندر داخل کر لیا، ثم جال حسین، پھر حسین رضی اللہ عنہ آئے، فدخل معه، وہ بھی جو ہے داخل ہو گئے بھائی کے ساتھ، حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ چادر میں وہ بھی داخل ہو گئے، فرمائے ثم جاءت فاطمہ، اور اس کے بعد جو ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لائی، فرمائے فَأَدْخَلَهَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھی حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے ساتھ چادر کے اندر داخل کر لیا، اور فرماتی ہیں ثم جاء علی، پھر جو ہے علی رضی اللہ عنہ آئے، فَأَدْخَلَهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے علی رضی اللہ عنہ کو بھی چادر کے اندر داخل کر لیا۔ کس کو داخل کیا چادر میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ عنہ کو چادر میں داخل کیا، حسین رضی اللہ عنہ کو چادر میں داخل کیا، فاطمہ رضی اللہ عنہ کو چادر میں داخل کیا، اور علی رضی اللہ عنہ کو چادر میں داخل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ثم قال، اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے اہل البیت، اے اہل بیت، کہ وہ جو ہے تم سے گندگی کو دور کر دے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے جو ہے ان کے ساتھ گندگی تھی، نہیں تھی، یہ جو ہے اس معنی میں بھی قرآن میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی چیز سے دور رہنا، دور رہنا، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں نے جو اس ملت اور دین والوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یوسف علیہ السلام پہلے ان کے ساتھ شامل تھے، فرمایا میں نے چھوڑ دیا۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں کاما ہو پاک کرنا چاہتا ہے، مفعول مطلق تاکید کے لیے، خوب اچھی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ اور سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کر دی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو چادر میں لے کر فرمایا، آخری حدیث بیان کرتا ہوں، آخری حدیث ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو چادر میں لیا، آپ نے جو ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو چادر میں لیا، حسن رضی اللہ عنہ کو چادر میں لیا، حسین رضی اللہ عنہ کو چادر میں لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، فرمایا کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں،
اور فرمائے وہ خاصتی، اے اللہ یہ جو ہے یہ میرے خاص لوگ ہیں، اے اللہ یہ جو ہے میرے اہل بیت ہیں اور میرے قریبی لوگ ہیں، یہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ یہ میرے قریبی لوگ ہیں، اے اللہ یہ میرے خاص لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور فرمائے فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ، اے اللہ ان سے جو ہے گندگی کو ہمیشہ دور رکھنا، گندگی کو ہمیشہ سے دور رکھنا، یہ اہل بیت ہیں۔ اور اللہ نے فرما دیا تھا اِنَّمَا يُرِيدُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اور فرمائے وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، ان کو جو ہے کمال درجے کی طہارت نصیب فرما، فرمائے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ ان کو جو ہے ان سے گندگی کو ہمیشہ دور رکھنا، میرے اہل بیت سے، کس سے؟ علی سے، فاطمہ سے، حسن سے، حسین سے رضی اللہ عنہم، اور فرمائے وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، اے اللہ ان کو جو ہے کمال درجے کی طہارت نصیب فرما، اور فرمائے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور فرمایا وخاصتی، اور اے اللہ یہ جو ہے میرے خاص لوگ ہیں، فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، اے اللہ ان کو جو ہے تو خوب پاک کر دے۔ تو ان صحیح احادیث میں جتنی بھی احادیث بیان کی ہیں یہ ساری جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہیں، ساری صحیح احادیث ہیں، اور اس کے سارے حوالے جو مستند ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث کے اندر جو ہے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی بڑی فضیلت جو ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سے محبت جو ہے وہ قبول فرمائے، اور جنت میں جو ان کا ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔